سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ والفجر اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ چلے، هل فی ذلک قسم لذی حجر کیا اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الفجر ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 89 ہے، یعنی اس سے پہلے الحمدللہ 88 صورتوں کا درس مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے آسانی کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 10 ہے، یعنی بالکل ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں یہ ایک صورت ہے۔ 30 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کی قسم اٹھا کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تیرا رب وہ انتظار میں ہے، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، حشر و نشر ہوگا، مظلوم کو اس کی مظلومیت کا صلہ ملے گا، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا، اور یہ وقت آنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ اس بات کی یقین دہانی کروائی جا رہی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، عمل میں آ جائے۔ جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے۔ اسی سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے 3 قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ اس کے نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر اسی سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری کو بھی بیان فرمایا۔ یہ اس کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العالمین نے جن 5 چیزوں کی قسمیں اٹھائی، وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے قسم اٹھائی والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اس سے مراد بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ کے نزدیک روزانہ کی فجر، روز صبح فجر کا وقت، چونکہ یہ بڑا اہم وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، رب العالمین کے خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، اس لیے ہر روز کی فجر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ فجر کا وقت ایک انقلاب کا وقت ہے،
لیکن اس سے پہلے اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں دوبارہ روشنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، جو سوئے ہوئے ہیں دوبارہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے، اس اندھیرے کو ختم کر کے پھر دوبارہ اجالا لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور جو اندھیرے سے پھر اجالا لا سکتا ہے وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے روزانہ کی فجر کی قسم اٹھائی، اور فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ ویسے تو منافقوں کو ساری نمازیں مشکل لگتی ہیں، انها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے نماز بڑی بھاری چیز ہے، بوجھل چیز ہے، آسان نہیں ہے، نماز بڑی مشقت والا عمل ہے۔ لیکن مشقت لگتی کن کو ہے؟ جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا دھیان نہیں ہے۔ الا علی الخاشعین، جو خشوع والے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی مشقت نہیں، بلکہ ان کو نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے، ان کو نماز میں راحت محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ قبر کے اندر نماز پڑھنی ہے یا قبر کے اندر جنت کی نعمتیں لینی ہے تو فرماتے کہ میں نماز کو اختیار کروں، یعنی نماز کے اندر اتنی راحت اور لذت محسوس ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرماتا۔ اور فرمائے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ اندھیروں میں پیدل چل کے مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دے۔ اندھیرے کے اندر نماز فجر کی ہے، عشاء کی ہے، اندھیرے میں بندہ چل کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، قیامت کے دن پورا نور ان کو ملے۔ اور فرمایا فجر کا وقت جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اس لیے روزانہ کی فجر کی قسم اٹھائی گئی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد 10ویں ذی الحج کی فجر کی قسم ہے، یوم النحر، جس دن عید الاضحیٰ ہوتی، بڑی عید کے دن کی جو فجر ہے اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ یوم النحر کی فجر کی خصوصیت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے سال کے اندر 10 ذی الحج کا دن ایسا دن ہے جس کی رات کوئی نہیں، باقی ہر دن سے پہلے اس کی رات ہے پھر دن ہے۔ 10 ذی الحج ایسا دن ہے کہ اس کی رات نہیں، اس سے پہلی جو رات ہے وہ 9 ذی الحج کی رات ہے، یعنی 9 ذی الحج اس کی 2 راتیں ہیں، پہلی رات بھی اس کی ہے، بعد والی رات بھی اسی 9 ذی الحج کی، کیونکہ 9 ذی الحج کو حاجی سب سے بڑا رکن حج کا ادا کرتے ہیں، میدان عرفات میں کھڑے ہونے والا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس میں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحج سے پہلی رات کو چلا جائے، 9 ذی الحج کے دن چلا جائے، یا 9 ذی الحج کے بعد والی رات میں بھی میدان عرفات میں چلا جائے تو اس کا وہ رکن ادا ہو جاتا ہے۔ تو گویا 9 ذی الحج سے پہلی رات بھی 9 کی ہے، بعد والی رات بھی 9 کی ہے۔ 9 ذی الحج کی 2 راتیں ہیں، اور 10 ذی الحج سال کی ایسی تاریخ ہے جس کی رات کوئی نہیں ہے، وہ دن بغیر رات کے، اس لیے اس دن کی فجر کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی۔ اور بعض حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اس فجر سے مراد یکم محرم کی
فجر ہے، پہلے سال کے پہلے دن کی فجر. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت فرمائی تو وہ ہجرت آپ نے محرم میں کی، اور اسی ہجرت سے ہی اسلامی سال کی بنیاد رکھی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کی بنیاد رکھی تھی، اور اس وقت مشورہ ہوا کہ اسلامی تاریخ کی بنیاد کس واقعے کو بنایا جائے. بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رائے دی، کسی نے وفات کی رائے دی، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نہ تو ولادت منانے والے ہیں نہ ہم وفات منانے والے لوگ ہیں، یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو انقلاب والے لوگ ہیں، اور انقلاب آیا تھا اس دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کی. تو لہذا اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہوگا. تو چونکہ اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہے جو ایک انقلاب کی طرف اشارہ ہے، اس لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس فجر سے مراد یکم محرم الحرام کی فجر ہے. تو بہرحال کوئی بھی فجر ہو، اللہ پاک نے اس فجر کی قسم اٹھائی. اس کے بعد دوسری قسم فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی. اس 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ کے نزدیک ذوالحج کی 10 راتیں، یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک، یہ جو 10 راتیں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ ایسی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے. اس کی رات کے اندر جاگنا، قیام کرنا، عبادت کرنا ثواب کے لحاظ سے ایسے ہے جیسے کوئی انسان شب قدر کے اندر عبادت کرے. اور اس کے روزوں کے متعلق فرمایا کہ ایک ایک دن کا روزہ 1000 سال کے روزوں کے برابر ہے. اس لیے ان عظمت والی 10 راتوں کی قسم اللہ رب العالمین نے اٹھائی کہ مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی. تو مراد اس سے ذوالحج کی 10 راتیں. تیسری قسم اٹھائی فرمایا والشفع، اور چوتھی قسم فرمایا والوتر، قسم ہے جوڑے کی اور قسم ہے طاق کی. شفع کہتے ہیں جفت کو اور وتر کہتے ہیں طاق کو. 2 4 6 8 یہ جفت ہے، 3 5 7 9 یہ طاق ہے. اللہ پاک نے والشفع جوڑے کی قسم، والوتر طاق کی قسم. اس سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جوڑے سے مراد 10ویں ذی الحج کا دن ہے. چونکہ وہ 10 تاریخ ہے، وہ جفت ہے، اس لیے اس کی قسم اٹھائی گئی، وہ بڑا عظمت والا دن. اور وتر سے مراد 9 ذی الحج ہے، 9 طاق ہے. اور یوم عرفہ وہ بھی بڑا قیمتی اور بڑا ہی عظمت والا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ میں میدان عرفات میں جب حاجی میدان میں ہوتے ہیں ان پہ اللہ کی ایسی رحمت برستی ہے، اور اتنی رحمت برستی ہے کہ شیطان اس کو دیکھ کر اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ اتنا ذلیل وہ سال کے کسی دن نہیں ہوتا جتنا 9 ذی الحج کو ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ کی بہت خاص رحمت 9 اور 10 ذی الحج کو اترتی ہے، اس لیے اس کی قسم اٹھائی گئی. اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ شفع سے مراد جوڑا، اس سے مراد تمام مخلوقات، کہ جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی وہ سب کے سب جوڑے جوڑے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر مخلوق کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جوڑا پیدا کیا. مرد اس کے مقابلے میں عورت ہے، جانوروں میں نر اور مادہ ہے. اسی طرح صفات کے اندر خوشی ہے تو غمی ہے، دن ہے تو رات ہے،
کہیں دکھ ہے تو کہیں سکھ ہے، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا۔ اکیلی ذات، وحدہ لا شریک ذات، جس کا کوئی جوڑ نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، وہ صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے جفت سے مراد تمام مخلوقات ہے اور وتر سے مراد خالق کائنات اللہ رب العالمین ہے۔ اور پانچویں قسم اٹھائی واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چلے۔ بعض حضرات نے اس سے مراد رات کے جانے کو لیا ہے، جس طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا واللیل اذا ادبر، رات جب وہ چلی جائے۔ رات جاتی ہے تو صبح آتی ہے۔ یہ رات کا جانا، صبح کا آنا، یہ جہان میں ایک بہت بڑے انقلاب کی نشانی ہے۔ تو جس طرح یہ سارے امور اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہے، رات کو لے جائے، دن کو لے آئے، وہ کسی کو جوڑا بنا دے، خود کو اکیلا رکھے، یہ ساری قدرتیں اللہ رب العالمین کی۔ تو جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور بعض نے فرمایا واللیل اذا یسر سے مراد اس رات کی قسم جب وہ چلا سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے، اور رات سے مراد معراج کی رات، اس رات کی قسم جب وہ معراج کی رات کو چلے۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ اس سے مراد ہجرت کی رات ہے، اس رات کی قسم جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف چلے۔ تو بہرحال یہ پانچ قسمیں اٹھا کے اللہ پاک پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں لوگوں سے اس بات کو ان کو متنبہ کرنے کے لیے کہ کیا میری اس قسموں میں کوئی نشانی ہے؟ اندازہ کریں میرے عزیز دوستو، جیسے کوئی بندہ کسی کو یقین دلانے کے لیے کہتا ہے یار یہ قسم، یہ قسم، یہ قسم، یہ قسم، یہ قسم، پانچ قسمیں اٹھائی، اب بھی مجھ پہ اعتبار ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین ان پانچ قسموں کے بعد پوچھ رہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل مندوں کے لیے اس میں کوئی قسم ہے؟ میں پانچ قسمیں اٹھا رہا ہوں، عقل والے ان کو قسم سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ پاک جو قسمیں اٹھا رہے ہیں اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ عرب کا ایک دیہاتی شخص کہنے لگا کہ کتنے کمبخت لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کو یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھانی پڑی، کتنے کمبخت لوگ تھے۔ آج میرے عزیز دوستو اللہ کی بات پہ یقین نہ کرنے والے کیسے کمبخت لوگ، اور اگر ہم اللہ کو ماننے والے، قرآن تسلیم کرنے والے کہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین نہ کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ پاک یہ پانچ قسمیں اٹھا کے پھر پوچھ رہے عقل والوں کیا کوئی قسم ہے اس میں تمہارے لیے؟ میں قسمیں اٹھا رہا ہوں، کوئی یقین کی صورت ہے؟ لذی حجر، حجر کہتے ہیں عقل کو، عقل والوں کے لیے اس میں یقیناً قسمیں۔ بے وقوف، احمق، نادان، نانسنس اور لوگ نادان ہوں گے جو اللہ کی قسموں کے بعد بھی اللہ کی بات پہ یقین نہیں کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ یہ پانچ قسمیں اٹھا کے درمیان میں یہ جملہ معترضہ کے طور پہ پوچھا گیا کہ ان قسموں پہ اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ ارے عقل والوں مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اس کے بعد 3 قوموں کے واقعات ذکر کر کے اللہ پاک نے آگے جواب قسم کا ذکر کیا کہ میں تمہاری گھات میں بیٹھا ہوں، یقین کرو کہ اللہ رب العالمین جزا و سزا کے لیے انتظار میں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے اور اس دن سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوا لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام